کریں۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سیکولرزم کے نام پر ووٹ لینے والے پارٹیوں سے کہ آپ کہتے ہو، اسٹیج پہ آ کر کے بیان دیتے ہو کہ ہم مسلمانوں کی آواز بنتے ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، لیکن آج تمہاری آواز کہاں گئی؟ آج تمہاری باتیں کہاں گئی؟ آج تم جو کہتے ہو کہ ہم مسلمانوں کی آواز ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، تو تم آج کہاں ہو؟ مسلمانوں کے خلاف جو یہ بل لے کر کے آ رہے ہیں، اس بل کے خلاف تم کیوں نہیں ہو؟ تم بھی تو انہی پارٹیوں میں شامل ہو جو اس بل کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں ان سیکولرزم کے نام پر ووٹ لینے والے پارٹیوں سے کہ آؤ، اگر تم مسلمانوں کی حقیقت میں اگر مسلمانوں کی آواز بننا چاہتے ہو تو اس بل کی مخالفت میں کھڑا رہو اور جمع ہو جاؤ اور اپنے مساجد کو بچا لو، اپنے مکاتب کو بچا لو، اپنے مدارسوں کو بچا لو، اپنے عیدگاہوں کو بچا لو، اپنے قبرستان کو بچا لو، اپنی وقف بورڈ کی پراپرٹیز کو بچا لو۔ اگر ابھی بھی غفلت کی نیند سے سو رہے ہوں گے تو پھر ہمارے لیے وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ہمارے مساجد کا قبضہ دوسرے کے پاس ہوگا، ہمارے مدارس کا قبضہ دوسرے کے پاس ہوگا، ہمارے مکاتب، مدارس اور خانقاہوں اور مزارات کا قبضہ دوسرے کے پاس ہوگا، عیدگاہوں کا قبضہ دوسرے کے پاس ہوگا، قبرستان کا قبضہ دوسرے کے پاس ہوگا۔ مسلمانوں، ابھی ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور ان سیکولرزم کے نام پر ووٹ لینے والی پارٹیاں ہمارے لیے آواز نہیں بن سکتی ہے۔ ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ پہلے بھی دھوکہ کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ پہلے بھی دھوکہ کیا ہوا ہے، ہمارے ووٹ لے کر کے ہمارے ساتھ ہی غداریاں کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب ہماری بابری مسجد کو توڑا گیا تو کن پارٹیوں نے اس مسجد کا تالا کھلوایا تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے مسجد میں جب نماز پڑھی جا رہی تھی تو ہمارے بابری مسجد میں جب نماز پڑھی جا رہی تھی تو اس وقت نماز پڑھنے سے کس پارٹی نے منع کیا گیا تھا؟ ہماری بابری مسجد میں کون تالا مارا تھا اور شہید کس نے کروایا تھا؟ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں ان سیکولرزم کے نام پر ووٹ لینے والی پارٹیاں مسلمان کی آواز نہیں بن سکتی ہے، صرف ووٹ بینک بنا سکتی ہے۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی وقت ہے، ایک جگہ جمع ہو جائیں، ایک جگہ جمع ہو کر کے اپنے مساجد، مکاتب کو بچا لیں، مدارس کو بچا لیں اور وقف بورڈ کی پراپرٹیز کو بچا لیں۔ میرے دوستو، آج ہم لوگ الگ الگ فرقے میں بٹے ہوئے ہیں، الگ الگ جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ یہ کارنامہ ہوا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ناپاک سازش کی جا رہی ہے۔ اگر ہم ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو کوئی ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ایک جگہ جمع ہو جائیں، ابھی وقت ہے، اور اس ناپاک بل کو ہم اکھاڑ پھینک سکتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنے جذبات ہیں، اتنے ہمارے اندر طاقت ہے، قوت ہے کہ ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایک جگہ جمع ہو کر کے اس ناپاک بل کی سازش کو، اس ترمیمی بل کے خلاف ہم کھڑے رہیں، اور ہمارے اکابرین، ہمارے رہبر ہمیں جس وقت دھرنا پردرشن کے لیے بلائے، ہمارے لیے جو اشارہ کریں، ہم اس کے لیے تیار رہیں۔ تو ہم بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں، ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور اس بل کے مخالفت میں کھڑے رہو، اور میں کہنا چاہتا ہوں آپ اپنی طریقے سے اس بل کی مخالفت کریں۔ آپ سے اگر زمینی استر پر ہو سکتا ہے، دھرنا پردرشن میں جا سکتے ہیں تو وہاں جائیں، اور اگر نہیں جا سکتے ہیں تو آپ سوشل میڈیا ہینڈل سے اس کی مخالفت کریں۔ تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اس بل کی مخالفت میں کھڑے رہوں، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسلمانوں کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر ووٹ لے کر کے یہ پارٹیاں کہاں چھپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا رہی ہے، یہ بھی یاد رکھنا مسلمانوں کہ سیکولرزم کے نام پر ووٹ لیتا ہے، مسلمانوں کی آواز بننے کے نام پر ووٹ لیتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو یہ کونے میں چھپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، یہ اپنے منہ چھپا کر کے بیٹھا رہتا ہے، یہ ہمارے لیے آواز نہیں بنتا ہے۔ اس بات کو بھی دھیان رکھنا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے وقت پر یہ پارٹیاں کام نہیں آتی ہے تو آپ کو اس کو منہ توڑ جواب دینا ہے اور ان کے جھانسے میں نہیں آنا ہے۔ تو میں بس یہی کہنا چاہوں گا، ایک جگہ جمع ہو کر کے اس بل کے خلاف کھڑے ہوں۔ بس آپ سبھی سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایک جگہ جمع ہوں گے اور اس بل کی مخالفت میں کھڑے ہوں گے، اور